الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق علیہ۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں بھی آپ کے سامنے جو حدیثیں بیان کی گئی تھیں ان حدیثوں کا تعلق نفلی روزوں سے تھا اور ان دنوں سے متعلق تھا جن دنوں میں وہ نفلی روزے رکھے جائیں گے۔ آج بھی جو سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رکھی گئی ہے، بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اسی طرح آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوائے رمضان کے کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں آپ نے شعبان سے زیادہ روزے رکھے ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ہر مہینے میں چند دنوں کا روزہ ضرور رکھتے تھے، نفلی روزہ۔ رمضان کا تو فرض روزہ رکھتے ہی تھے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں کچھ دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں لگاتار روزہ رکھتے اور کسی مہینے میں کچھ دنوں کا روزہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی دوسرے مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا، اور نفلی روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ وہ مہینہ جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے کہتے ہیں وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام 13 و14 و15 رواہ النسائی والترمذی۔ میرے بھائیوں، اس دوسری حدیث کا تعلق بھی نفلی روزے سے، اور ہم اور آپ سنتے ہیں کہ مہینے میں 3 روزے رکھنا چاہیے۔ مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ مسنون ہے، اور چاند کی تاریخ سے یعنی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ یاد رکھے۔ ہر مہینے میں چاند کی تاریخ سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم بھی کیا ہے رکھیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور انہی تینوں دنوں کے روزے کو ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے۔ کس کا روزہ کہا جاتا ہے؟ ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق علیہ۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، ویسے ساری حدیثیں اہم ہیں لیکن مسئلے کے اعتبار سے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا خاوند گھر میں ہو،
الا یہ کہ شوہر اس کی اجازت ہے۔ یاد رکھیے کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی، عورتوں کے لیے شوہر کے حقوق کی ادائیگی یہ مقدم ہے نفلی عبادت۔ نفلی جو عبادت ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا ایک نفلی روزہ ہو، یہ ان ساری چیزوں پر عورت کے لیے مقدم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں پال کرے۔ دیکھا یہ جاتا ہے بسا اوقات کیا ہے، عورتیں نفلی عبادت میں شوہر بلائے گا کسی کام کے لیے تو میں ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں، میں ابھی فلاں کام کر رہی ہوں، حالانکہ وہ نفلی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی یہ مقدم ہے نفلی عبادت پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حال میں کہ اس کا خاوند کیا ہے، گھر میں موجود ہو۔ اگر وہ چاہتی کہ نفلی روزہ رکھے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے کیا ہے، خاوند سے پوچھ لے، اجازت لے لے۔ اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے پھر کیا ہے، وہ نفلی روزہ رکھے، ورنہ کیا ہے اگر بلا اجازت کے وہ روزہ رکھتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگی، بجائے ثواب ہونے کے اسے گناہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اگلی اور آخری حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے بھی دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پہ کہ عید کے دن کوئی کیا کرے، روزہ رکھے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کیا ہے، بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن کیا کرے، وہ روزہ رکھ لے۔ یاد رکھیے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں بھی یہ بقرعید کے بعد جو 3 دن ہوتا ہے ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سوائے اس آدمی کے لیے ایام تشریق میں استثناء ہے، ان لوگوں کے لیے جو حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، اور پتہ ہے کہ جو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ حج کی 3 شکلیں ہیں، 3 قسم ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، اور ایک کا نام کیا ہے، حج افراد ہے، حج افراد ہے۔ اور ان 3 قسموں میں سے 2 قسمیں قربانی ضروری ہے، جیسے حج تمتع ہے، حج قران ہے، ان دونوں میں قربانی ضروری ہے۔ لیکن کوئی آدمی حج تمتع کرتا ہے، اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ 10 دنوں کا روزہ رکھے گا۔ تو ایسا آدمی بقرعید کے دن کے علاوہ جو 3 دن ایام تشریق ہے ان دنوں میں چاہے تو کیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ بقیہ کسی اور آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایام تشریق کا روزہ رکھے۔ میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی تعلیمات سے بہرور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزہ کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں جنت الفردوس کا مہمان بنا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔